اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت امام ربانی مجدد لسانی شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دوسری 1000 سال کے مجدد اور سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی تعلیمات پر چل کر ہم منزل و مقصود جو کہ اللہ کی ذات ہے اس کے قریب ہو سکتے ہیں اور نیکوکار بن سکتے ہیں اور ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ لیکن ان کی باتوں پر اگر ہم نے عمل نہ کیا تو پھر ہم منزل کو نہیں بلکہ منزل سے بھٹک جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط لکھے اپنی زندگی میں اور آپ کو خلفاء نے جمع کر کے مکتوبات امام ربانی کے نام سے 3 جلدیں بنا دی۔ اس کی ایک جلد صائم اور مکتوب نمبر 12 میرے ہاتھ میں میرے سامنے موجود ہے۔ سعادت بن امیر محمد نعمان رحمۃ اللہ کی طرف لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بھائی سید کا گرامی نامہ موصول ہوا، خوشی ہوئی، یعنی خط ملا، خوشی ہوئی۔ لکھا تھا کہ دعا اور تضرع و زاری اور ہمیشہ کی دعا خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر ہے یا ذکر کہنا بہتر ہے، یا یہ چیزیں ذکر کے ساتھ ملا کر کہنا بہتر ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا اور زاری کرتا رہوں اور یہ بہتر ہے، یا میں اللہ کا ذکر کروں یہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ چیزیں ذکر کے ساتھ ملا کر کروں یہ بہتر ہے؟ یہ سوال کیا تھا۔ آپ نے جواب دیا، فرماتے ہیں ذکر سے چارہ نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ جو چیز بھی جمع ہو جائے دولت ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا نہایت ضروری ہے، اور ذکر کے ساتھ جو چیز جمع ہو جائے، دعا ہو جائے کہ زاری ہو جائے، جو چیز بھی جمع ہو جائے وہ دولت ہے۔ اور فرماتے ہیں وصول کا دار و مدار ذکر پر رکھا گیا ہے، کہ اللہ کے قرب کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ کے ذکر پر رکھا گیا ہے۔ جو شخص جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور فرمایا دوسری چیزیں ذکر کے ثمرات اور نتائج کی طرح ہیں، اور دوسری چیزیں دعا وغیرہ کوئی بھی چیزیں جو ہیں دوسری وہ ذکر کے ثمرات اور نتائج جس سے رزلٹ آتا ہے نتائج کی طرح ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ان 3 چیزوں میں سے کون سی بہتر ہے؟ ذکر نفی اثبات، تلاوت قرآن مجید اور لمبے قیام والی نماز۔ یہ سوال کیا کہ حضرت میں اگر ذکر نفی اثبات کروں وہ زیادہ بہتر ہے، اگر تلاوت قرآن مجید پڑھوں وہ زیادہ بہتر ہے، یا لمبے قیام والی نماز پڑھا کروں؟ آپ رحمۃ اللہ نے جواب دیا لمبے قیام والی نماز سے مراد کے نوافل۔ آپ نے جواب دیا کہ نفی اثبات کا ذکر وضو کی طرح ہے جو کہ نماز کی شرط ہے، جب تک طہارت درست نہ ہو نماز میں شروع ہونا منع ہے۔ اس طرح جب تک نفی انجام تک نہ پہنچے فرائض، واجبات اور سنت موقدہ کے علاوہ جو کچھ بھی نفلی عبادت کریں وہ داخل وبال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے اعتراض کرتے ہوئے ملیں گے ہماری باتوں پر۔ یہ حوالہ آپ اپنے پاس ذہن میں رکھنا کہ مرشد یار آپ کے پیر صاحب کہتے ہیں فرض نماز، سنت موقدہ اور وتر کے علاوہ کوئی نماز مرشد کے سامنے ادا نہ کی جائے۔ اور کوئی بھی مرید جب مرید بن جائے تو وہ اس کو نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، صرف فرض نماز، سنت موقدہ اور وتر یعنی واجب کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں کی بات یہ سمجھ میں نہیں آتی، بھائی ہم نے ہمیشہ کے لیے کب منع کیا ہے؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ 2 رکعت تو نفل پڑھتا ہے جس میں تیرا دل غافل ہے، نفل پڑھ لی،
کھڑا ہے، اوپر نیچے ہو گیا، زبان پڑ رہی ہے، دل کسی معشوق میں، دل کسی گرل فرینڈ میں، دل کسی دنیا میں، دل نہ جانے کہاں کا، دل میں ہزاروں گندگیاں گھسی ہوئی ہیں. ہاں جی میں نے رات کو 100 رکعتیں پڑھ لی، ان 100 رکعتوں سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ دل تو بیمار ہے تیرا. اور بیماری اگر مثال کے طور پر اگر کسی کو موشن لگے ہوں، پیچس کی بیماری لگی ہو، اگر وہ مرغا کھائے گا، مرغا دیسی مرغا کھائے اور دیسی گھی میں بھون کے کھائے، جاؤ دیسی گھی میں دیسی مرغا کھانے سے جان بنتی نہیں بنتی، طاقت ملتی نہیں ملتی؟ ذرا موشن والے کو ذرا کھلانا دیکھو، طاقت بنتی ہے یا بیماری بنتی ہے؟ وہ کھائے گا تو کیا ہوگا؟ بیماری میں اضافہ ہوگا. یہ مرغا بھی بیماری بنے گی، یہ دیسی گھی بھی بیماری بنے گا. اور اگر تندرست آدمی کھائے گا تو جان بنے گی. دل جس کے بیمار ہوں، یہ نفلی باتیں بھی ان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، وہ بھی اس کے لیے بیماری بن جاتی ہیں، کیونکہ دل بیمار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ نفی اس بات کا ذکر کرنا چاہیے. فرمایا کیسے؟ وہ بولا اس طرح کہ جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے. ایک آدمی آگے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے اور وضو کرتا ہی نہیں، بتاؤ اس کی نماز ہوگی نماز کی؟ طہارت پہلے ہے، وضو کرنا پہلے. فرمایا یہ نفی اس بات کا ذکر وضو کی طرح ہے. جب تک یہ انسان کو نہ مل جائے اور اس کو نفی تک نہ، انجام تک نہ پہنچا دے اور نفی اس بات کا ذکر مکمل نہ کر لے، تو فرمایا کہ اس وقت تک اس کو صرف فرض نماز، سنت موقدہ اور وتر کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. صرف نفی ذکر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو قلبی ذکر، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، 7 لطائف کا جو ذکر دیا گیا ہے، صرف وہی ذکر کرتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ فرض نماز، سنت موقدہ اور وتر کے علاوہ کوئی نماز پڑھنی چاہیے. ذکر چلتے ہیں، اور ذکر کیسے؟ چلنے میں ذکر، اٹھنے میں ذکر، کھانے میں ذکر، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس طرح اللہ کو یاد کریں دل سے، جسے مرشد نے سمجھایا. اور جب مرشد اس کا سبق بدل دے اور اس کو نفی اس بات کا ذکر دے دے، پھر نفی اس بات کا ذکر طریقہ سمجھ کر پھر نفی اس بات کا ذکر کرنا شروع کر دے. اور جب نفی اس بات کا ذکر وہ مکمل کر لے، نفی تک پہنچا دے، مکمل کر لے، تو بس سمجھ لو اس کا وضو مکمل ہو گیا. آپ نماز میں جیسے وضو ہو تو پھر نماز، پھر اس کے بعد اس کو نوافل پڑھنے چاہیے. پھر تہجد کی نماز پڑھے، پھر چاش کی نماز پڑھے، پھر اشراق کی نماز پڑھے، جتنے نوافل، تلاوت قرآن مجید کرے، جو کچھ بھائی پڑھ سکتا ہے، نفلی عبادات کر سکتا ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے. لہٰذا جن مریدوں کو نفی اس بات کا ذکر مل گیا ہے، انہوں نے مکمل کر لیا، ان کو تمام نفلی عبادتیں ادا کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، ضروری کرنی چاہیے. لیکن جن کو نہیں ملا وہ صرف ذکر کیا کریں، باقی نفلی عبادتیں نہیں کیا کریں. بس صرف فرض نماز، سنت موقدہ اور وتر کے علاوہ کوئی نماز ادا نہ کی جائے. پھر آگے فرماتے ہیں پہلے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے جو نفی اس بات کے ذکر سے وابستہ ہے. فرمایا یہ دل کی بیماری جو ہے، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، دل میں جو خرابیاں ہیں، یہ نفی اس بات کے ذکر سے دور ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے ذکر نفی اس بات دیا ہوا ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی کرتا ہی نہیں ہے. حالانکہ میں نے کہا کہ مکمل کرنے کے بعد 1000 دفعہ لازمی تم نے روزانہ ذکر نفی اس بات کرنا ہے. لیکن کسی کو دھیان نہیں. لیکن امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے ذکر اسبات، نفی اس بات کا ذکر جو ہے وہ دل کی بیماری کا علاج ہے. اس دل کی بیماری کا علاج نفی اس بات کے ذکر میں، ذکر سے وابستہ ہے. فرماتے اس کے بعد دوسری نیکیاں اور عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے. جب ذکر نفی اس بات کرے تو دوسری عبادتوں میں مشغول ہو، نیکیوں میں مشغول ہونا چاہیے جو بدن کے لیے غذائے صالح کی طرح ہے. وہ دیگر عبادات اور نیکیاں وہ دیسی مرغا، اور جیسے میں نے کہا نا کہ جب دل ٹھیک ہو گیا، موشن کی بیماری ختم ہو گئی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب دیسی گھی کھانا چاہیے، آپ مرغا کھانا چاہیے، آپ پھل کھانا چاہیے، فروٹ کھانا چاہیے، آپ انگور کھانے چاہیے، وہ دیسی غذائیں کھانی چاہیے، جان بنے گی. جب تک بیمار تھا تو غذائیں بھی بیماری بن رہی تھی، اب بیماری ٹھیک ہو گیا. فرمایا یہ دوسری عبادات اور جو نیکیاں ہیں وہ بدن کی طرح جیسے غذائے صالح ہوتی ہیں، اچھی غذا اس کی طرح ہوں گی. پھر وہ نیکیاں جب کرے گا اس میں کیفیت مزہ پھر کچھ اور ہوگا، پھر وہ لگیں گی اس کو، میں اس کی قبول ہوگی اللہ کے دربار میں. تو جب اس کا دل ٹھیک ہو جائے گا. بیماری دور ہونے سے پہلے جو غذا بھی کھائیں وہ فاسد و مفسد ہے. اور جو انسان وہ بات یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ بیماری، جو انسان بیمار ہو جو غذا بھی کھائے گا وہ مفسد و فاسد ہوگی، وہ بھی بیماری بن جائے گی، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں آخر میں ایک تھوڑی سی بیچ میں بات لکھ کر پھر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذکر میں لذت پیدا ہو اور کچھ چیزیں نظر میں آئیں، یہ خود لہو لہب میں داخل ہیں. ذکر میں جتنی بھی مشقت ہو بہتر ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے چاہتے ہیں یار ہماری دل کی آنکھیں کھلی، ہم بھی دیکھیں
جن کیسے ہوتے ہیں، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، یار کی روشنی کیسی ہوتی ہے، ایسی خواہشات رکھتے ہیں. ہمیں کچھ چیزیں نظر آنی چاہیے، اس مقصد کے لیے ذکر و اذکار اور سلوک کو طے کرتے ہیں. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی نفی فرماتے ہیں کہ ہمیں لذت محسوس نہیں ہوئی، کیفیت محسوس نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ خود لہو اللہب میں شامل ہے، یعنی کھیل کود میں شامل ہے، داخل ہے. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ ایسا سوچ کے مت ذکر اللہ کرو، بلکہ ذکر میں جتنی زیادہ مشقت ہو، جتنی زیادہ محنت کرنی پڑے، اتنا زیادہ بہتر ہے. اور نماز 5 وقت ادا کر کے باقی اوقات کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں. 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جتنے زندگی کے جتنے وقت ملے، جتنے اوقات ہوں، ان کو اللہ کی یاد میں بسر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں سے آباد کرنا چاہیے. اور ذکر وہ جو مرشد نے دیا ہے، جس نے سمجھایا، جس کو جو ذکر دیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو آباد کرے. پھر فرماتے ہیں اور ذکر کی لذت میں بیکار نہ ہو، ہونا چاہیے کہ آپ کی خدمت کو غنیمت سمجھیں اور آپ کی رضا جوئی کریں، اور آپ بھی ان کی طرف پہنچ چکے ان کو نرمی سے اپنی جانب کھینچیں اور ان کو نیکی کی تلقین کریں. فرماتے ہیں کہ اس طرح کسی کو ذکر کی کیفیت محسوس نہ ہو وہ ذکر کرنا ہی چھوڑ دے. فرمایا ایسا نہ کریں، بلکہ مرشد کی خدمت کو غنیمت سمجھیں، اس کی مرشد کی رضا جوئی کی چاہیں. مرشد راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، اور ان کی طرف جھکیں اور مرشد کو سمجھایا کہ وہ بھی ان کی طرف نرمی کے ساتھ کھینچیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو ذکر محسوس نہیں ہوتا یا کیفیت محسوس نہیں ہوتی، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو بہت سارے لوگ ذکر کرتے کرتے ان کو کیفیت محسوس ہوتا ہے، بیچ میں کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، ایک قبض کی کیفیت، جس سے قبض ہوتا ہے، موشن ٹوائلٹ میں جاتا ہے قبض ہو جاتا ہے، قبض کی لفظ قبض ہے، قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کو کیفیت بند ہو جاتی ہے، کیفیت محسوس نہیں ہوتی. وہ قبض کی کیفیت ایک سلوک کے اندر بسط اور قبض، یہ صوفیاء کرام کے اصطلاح میں 2 لفظ ہیں، بسط اور قبض. اور قبض کی کیفیت جو ہے ایسا کبھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور وہ بڑی اچھی ہے، ایسا ہونا اس کے لیے بہتر ہے، مگر وہ کیفیت کچھ دن تک ہوتی ہے، کچھ ٹائم تک ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی بیماری جو زیادہ تر میں نے اپنے لڑکوں میں دیکھی گئی ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ کا کرنا. نماز چھوڑ دی، کسی لڑکی سے فون میں باتیں کر لی، کسی لڑکی کو جی بھر کے دیکھ لیا، انڈین فلم دیکھ لی، کوئی اسٹار پلس میں ڈرامہ دیکھ لیا، اور بہت سارے جھوٹ بول لیا، اور بہت سے گناہ کبیرہ کوئی کر لیے. بس وہ جو کیفیت تھی وہ بند تو ہوگی. تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ غلط کام کیے ہیں، یہ کیفیت ضرور بند ہو جائے گی. لیکن وہ کیفیت نہیں کھلتی. وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے وزن آ گیا ہے. تو بھائی آپ نے حرکت یہ سیکھی تو وزن تو آئے گا، کیفیت تو آپ کی خراب ہوگی. یا برے دوست کے ساتھ بیٹھنا، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو، دوستی رکھتے ہو، دیکھو وہ کیا ہے. میں نے پہلے سمجھایا کہ یہ سب سے بڑا زہر ہے قاتل، یہ سم قاتل، یہ قتل کی. کسی کو زہر دے دو تو کیا ہوگا؟ مرے گا وہ. لہٰذا کسی برے انسان کے ساتھ جو غافل ہے، جو اللہ کی یاد نہیں کرنے والا، اس کے ساتھ بیٹھنا یہ سم قاتل، یہ زہر قاتل مارنے والا ہے. تو کبھی بھی آپ کو کیفیت محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کو ذکر نہیں محسوس، کبھی آپ سلوک کی ترقی نہیں کر سکتے. پہلے آپ نے اس دوست کو چھوڑو، اس گندے انسان کو چھوڑو، اس غافل کے ساتھ دوستی ختم کرو، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لہذا بہت سارے معاملات کے اندر گناہوں کی وجہ سے یہ کیفیت جو اس وقت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، یہ اس لیے ختم ہو جاتی ہے، اس لیے خراب ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں کمی آ جاتی ہے، آپ گناہ کرتے ہیں. اگر آپ گناہ نہ کریں، ذکر کریں اور مرشد کا تصور رکھیں، ہر دفعہ ہو سکتا ہے یہ جملے ہوں گے. یہی مسئلہ حال کیفیت ہوگی. لوگوں کیا ہو گیا؟ دیوانہ ہو گیا. دیوانہ کہیں گے جبھی تو تم مومن بنو گے. تم اللہ کا ذکر اس طرح کرو، لوگ تمہیں دیوانہ مجنون کہیں. مجنون تب بنو گے جب تم یہ بات کام چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرو گے، مرشد تصور رکھو گے تو ہوگا. اب یہاں جانے کے بعد تم فوراً اسٹار پلس دیکھ لیو، ڈرامے دیکھ لیو، فلم دیکھ لیو، اور کوئی برا دوست سے بیٹھ کے کوئی لڑکی سے جا کے باتیں کر لیو، اور پتہ کیا کوئی گندے کے کام کر لیے، تو وہ کیفیت تو خراب ہو جائے گی. تو ترقی کیسے کرو گے؟ لہٰذا اس وجہ سے جو ہے انسان کی کیفیت خراب ہوتی ہے. اور جب ایسا ہو جائے تو انسان فوراً سوچے، خیال کرے، یار میرے پاس ایسا ہو گیا تو کیوں ایسا ہو گیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمایا پھر توبہ استغفار کرنا چاہیے. سب پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، اس کے بعد سے میری کیفیت خراب ہے، تو لہٰذا برے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں یا کون سا میں نے گناہ کیا ہے، فوراً اللہ کے دربار میں استغفار کے ساتھ حاضر ہو جائے، اور اللہ کے دربار میں استغفار، اس گناہ سے توبہ کرے اور عہد کرے کہ مولا میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور اگر پھر بھی کوئی کیفیت میں کوئی کمی محسوس کرے، فوراً مرشد کے دربار میں حاضر ہو جائے، اور مرشد کے دربار میں حاضر ہو کر جو ہے دعا کا طالب ہو جائے اور صحبت میں آ جائے، تو انشاءاللہ وہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا. لہٰذا اس کی کیفیت بالکل درست ہو جائے گی. تو لہٰذا گناہوں سے جتنا دور رہو گے، برے لوگوں سے جتنا دور رہو گے، اتنا زیادہ آپ
پرسکون رہو گے اور اتنا زیادہ ترقی کرو گے، اتنا زیادہ دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، بہت سب کچھ اچھا، دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ لہٰذا ان باتوں پر عمل کرنا امام ربانی رحمۃ اللہ کی تربیت ہے، یہ باتیں ہیں ان پر عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا آج کے درس سے ہمیں یہ بات معلوم چل گئی کہ نفی اثبات کا ذکر ہمیں لازمی کرنا چاہیے۔ دلوں کی بیماری کا علاج نفی اثبات کے ذکر میں ہے، اور جس کا نفی اثبات مکمل ہو جاتا ہے اس کو دیگر عبادتیں بھی کرنی چاہیے، نوافل بھی پڑھنے چاہیے، اور جس کا ذکر نفی اثبات مکمل نہ ہو اس کو نفلی عبادتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وطرطیبیت لکل معلوم لک۔ مولا کریم ہمارا آنا اٹھنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا جمع کر ذکر اذکار کا کرنا مولا اپنی جناب میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی زبردست پیش کی غلطی ہوگی، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی بے ادبی ہوگی، اس کو اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے معاف فرما۔ مولا اس محفل میں جو تو نے ہم کو ثواب عنایت فرمایا، اس ثواب کو سب سے پہلے امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں عقیدتاً توفتاً پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ آپ علیہ السلام توسل سے تمام انبیاء مرسلین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام تابعین تابعین، جملہ اولیاء کرام حضرات، کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات کا اس کا احسان ثواب کرتے ہیں، مولا قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ خصوص اللہ نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سروردی کرندیہ ویسے تمام اولیاء کرام جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں سب کا احسان ثواب کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب اولیاء کرام کے وسیلے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سستی اور قائلی کا دور فرما، مولا ہم سے وہ کام لے جن سے تو راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے محفوظ کر دے جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ اپنی ذات کی عشق اور محبت نصیب فرما، یا اللہ صفات کی پہچان نصیب فرما، یا رب العالمین خاتمہ ایمان پر فرمانا، قبر و محشر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمانا، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت الفردوس سے نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا، مولا ہم سب گناہگاروں کو اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شیطان کے مکر و فریب سے، ہر قسم کی زمینی و آسمانی بلیات اور آفات سے ہمیں ہماری آل اولاد کو محفوظ فرما۔ یا اللہ عظیم مجلس میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان میں کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی قرض سے مقدوشی سے فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں کی اولادوں کو نیک اور فرماندار بنا۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ بے سکون و بے اطمینان سکون اطمینان کے دلوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، تمام مسلمانوں کو خوشحالی نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ میرے مردین دنیا میں جہاں کہیں آباد سب کو شاد اور آباد فرما، سب پر رحمت نازل فرما، سب کی بخشش فرما، سب کو خوشحالی نصیب فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سب کو اپنے منزل مقصود پر پہنچا دو جہاں میں۔ یا اللہ میرا، میرے تمام چاہنے والوں کا، میرے مریدوں کا، میرے اہل خانہ کا، تمام مسلمانوں کا، اور جتنے لوگ اس کو دعا میں شریک ہیں خصوصاً ان کا بیڑا تو پار فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے، جو مانگنے میں کمی لگی اس کمی کو اپنے فضل و کرم سے پورا کر کے یا اللہ تو وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی انت مقصود ذاک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک بحرمت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله۔